خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا مطالعہ کرنے ہم جا رہے ہیں۔ اس کے مطلع کا جائزہ لیں گے۔ مطلع ہے اس کا رخو زلف پر جان کھویا کیا۔ یہ آہنگ سے بھی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اس کو کس طرح پڑھ رہے ہیں، اس طرح آپ اس غزل کے فلو کو سمجھ سکیں گے۔ لفظوں کا جو اتار چڑھاؤ ہے، آواز کا جو زیر و بم ہے، جو اس میں میوزیکل جو ایلیمنٹ ہے، اس کو آپ سمجھ پائیں گے۔ رخو زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ تو اس طرح آپ اس غزل کو پڑھیں گے۔ میر تقی میر کی غزل جو کہ آپ شاید 10th میں یا کسی کلاس میں پڑھیں گے، وہ بھی اسی آہنگ میں ہے، اسی بحر میں ہے۔ بحر کہہ لیں، آہنگ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو یہ میر تقی میر کا مطلع ہے، ان کی غزل کا مطلع ہے۔ اور یہ جو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں یہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے۔ دونوں میں مماثلت کیا ہے، میچ کہاں کرتی ہیں؟ وہ میر تقی میری غزل ہے، یہ آتشی غزل ہے۔ اس کے الگ مضامین ہیں، اس کے الگ مضامین ہیں، لیکن یہ ایک ہی آہنگ میں لکھی گئی ہیں۔ ایک ہی آہنگ میں ایک سے زیادہ شاعر بھی لکھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو رخو زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اب غزل کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزل کی تشریح کا سوال آتا ہے، فیڈرل میں بھی آتا ہے، پنجاب کے دیگر بورڈز میں بھی آتا ہے، مختلف طریقے سے آتا ہے۔ آپ جس علاقے کے ہیں اس علاقے کا پیپر جو ہے وہ tutoria.pk پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس پیٹرن سے پیپر جو ہے وہ اس میں وہ سوال آئے گا۔ تو فیڈرل کا جیسے پیپر ہے اس میں حوالہ شاعر پوچھا جائے گا، اس میں آپ لکھ دیں گے خواجہ حیدر علی آتش۔ حوالہ شاعر کا مطلب ہوتا ہے شاعر کا نام، تو شاعر کا نام لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سیاق و سباق غزل کا نہیں ہوتا، غزل کی ہوتی ہے ڈائریکٹ تشریح۔ تو تشریح کی طرف بڑھیں گے ہم۔ تشریح کا آغاز اب ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ خواجہ حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں، یعنی لکھنؤ کا جو اسکول آف پوئٹری ہے اس کے نمائندہ شاعر ہیں۔ اس شعر میں وہ اپنے محبوب سے اپنی شدید محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے محبوب کا سراپا دیکھا ہے، میں اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا ہوں۔ میں اپنے محبوب کے گورے مکھڑے اور کالی سیاہ زلفوں کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ آخر کب میں اپنے محبوب کو دوبارہ دیکھ پاؤں گا۔ اس شعر میں جہاں ایک طرف محبت کی شدت اور بے قراری کا اظہار ہے، وہیں فنکارانہ سطح پر رخ و زلف کی رعایت سے اجالے اور اندھیرے کا تذکرہ شعر کی دلکشی میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ جب آپ غزل کی تشریح کرتے ہیں تو بہت اچھا اثر پڑتا ہے ممتحن پر اگر آپ کوئی ریلیونٹ شعر لکھ دیں، کوئی متعلقہ شعر لکھ دیں۔ تو آپ شعر لکھ سکتے ہیں اس میں کہ بقول شہباز نیر، تجھے کیا بتائیں کہ دل نشیں تیرے عشق میں تیری یاد میں، کبھی گفتگو رہی پھول سے، کبھی چاند چھت پہ بلا لیا۔ تو یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں اس غزل کے پہلے شعر کی، جو کہ غزل کا مطلع ہے۔ اس کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔